السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانائے دل کے مکینوں میں. نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. قابل صدر تکریم سامعین اکرام اور مہمانان اعظام، آج میں ان یاران با صفا شہیدان عشق وفا وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے شرسار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ و فغن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا. آج دنیا ان کو علماء دیوبند کہتی ہے. میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے عطا سمندر میں غرق اور سرگرداں و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا. ان کے کن کن گوشوں کو میں نو کے زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور ان کے کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی رودات سناؤں. عشق نبی سے سرسار مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سفر حج کی منظر کشی کروں یا روزہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کے دور حدیث کی جھلک دکھلاؤں. عشق نبی سے بیتاب مولانا گنگوئی کے دل کا تذکرہ کروں یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند اور عشق نبی کی تاریخ بتاؤں. کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں. خدا راجہ اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند اور عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں اور مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں اور مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو. یہ سب تمہیں علماء دیوبند اور عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان جاں آفری کے حوالے کر دی. حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو عشق نبی سے پیار کرنا نہ آتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، نبی کو اپنے سینے میں بسانا نہ آتا اور نبی سے چمٹنا نہ آتا. دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ہستی سے کون نہ واقف ہے، انہیں کون نہیں جانتا، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہیں. جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں تو مدینے سے 7 میل پہلے اپنا جوتا اتار لیتے ہیں. کسی نے کہا حضرت یہ پتریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں میں زخم آ جائے گا. فرمایا پتھروں اور زخموں کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ آج سے شاید 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہوں، کہیں نانوتوی کا گستاخ جوتا رسول اللہ کے قدموں پر نہ آ جائے. اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا. اور ایک موقع پر حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو 3 دن روپوش ہو کر باہر نکل آئے. کسی نے کہا حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر نکل آئے، ابھی تو آپ پر وارنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو پھانسی دے دے گا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی. فرمایا کہ میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے نہیں چھپا تھا، مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی غم نہیں کہ انگریز پگڑے پھانسی دے دے، میں اب ہرگز روپوش نہیں ہو سکتا. فرمایا خدا کی قسم میں 3 دن روپوش نہ ہوتا تو کہیں کار میں میرا پیغمبر 3 دن نہ رہا ہوتا، کہیں پیغمبر کی یہ سنت نہ چھوٹ جائے. اللہ اللہ، کیا عشق رسول تھا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے مولانا نانوتوی کو نبی کا دیوانہ بنا دیا. وہ قاسم نانوتوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدینہ منورہ میں عجیب اشعار کہتا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے باہر کھڑے ہیں، کسی نے پوچھا اندر نہیں جاتے؟ فرمایا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے روزے کو خطاب کر کے کہا تھا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینے میں فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینے میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی میں نہ تجھ سے جدا ہوتا۔ شہدائیہ نے رسالت کے پروانوں خطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے عشق نبی کو کن کن الفاظ میں بیان کروں، جن کے رگ و ریشے میں شہنشاہ کونین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، جن کا چلنا عشق نبی، جن کا بیٹھنا عشق نبی، جن کا بولنا عشق نبی، جن کے ہر صبح و شام اور جتنا ہر لمحہ عشق نبی سے لبریز تھا، اور جن کے ہر قول و فعل سے عشق رسول ٹپکتا تھا۔ چنانچہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ سے واپس گنگو مولانا رشید احمد گنگوئی کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے خیریت و عافیت کے بعد پہلا سوال کیا، کیا کچھ حجرہ شریفے کے غبار بھی لائے ہو؟ ہائے ہائے، کیسے معلوم اس جملے میں کس قدر بے قراری چھپی ہوئی تھی۔ اور جب حجرہ شریف کے غبار زمزم اور کھجوریں پیش کی گئیں تو آپ نے غبار کو سرمے میں ڈبایا، جس کو روزانہ آپ استعمال فرماتے ہیں، اور کھجوریں تقسیم کی گئیں تو فرمانے لگے یہ کھجوروں کی گٹھلیوں کو زمین پر نہ گراؤ، یہ کھجوریں بہت برکت والی ہیں، ان کو ہوان دستے میں گٹوا کر رکھ لیا۔ صبح اٹھ کر روزانہ اس میں سے ایک چٹکی پھانک لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ گٹھلیوں کے برادے میں کیا رکھا ہے؟ فرمانے لگے تم گٹھلیوں کی بات کرتے ہو، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ خدا نے مدینے کی مٹی میں شفا رکھی ہے۔ ایک مرتبہ مولانا رشید احمد گنگوئی حدیث کا درس دے رہے تھے، بارش آ گئی، طلبہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور حضرت حدیث پڑھا رہے ہیں، بارش آ گئی، بارش کی وجہ سے تمام طلبہ اپنی اپنی کتابیں لے کر اندر چلے گئے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے پگڑی بچھائی اور اس میں طلبہ کی جوتیاں ڈالنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں طلبہ کی جوتیاں اس لیے ڈالتا ہوں کہ تم شہنشاہ کونوں مقاصد سالار بدر و حنین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہو۔ میں تمہاری جوتیاں نہیں اٹھا رہا ہوں بلکہ میں رسول اللہ کے مہمانوں کی جوتیاں اٹھا رہا ہوں۔ یہ ہے عشق رسول، عشق نبی، یہ ہے نبی کی محبت اور اس سے پیار، یہ ہے علماء دیوبند اور عشق رسول۔ عشق رسول کا سبق علماء دیوبند کی جماعت نے دنیا کو دیا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی کا قافلہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوتا تو خدا کی قسم ہمیں عشق رسول کا معنی سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ دوستو آج اس نام و نہاد دنیا میں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے تم کو ہزاروں مل جائیں گے، محبت نبی کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، اتباع نبی کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے، نبی کے نام پر مٹنے والے ہزاروں مل جائیں گے۔ مگر ہمیں بتاؤ تو صحیح ان کے دعووں میں کتنی سچائی ہے، ان کے دعووں میں کتنی صداقت ہے، ان کے دعووں میں کتنی حقانیت ہے، اور ان کے دعووں میں علم بردار کتنے عاشق رسول ہیں۔ کیا ان کی زبان سے اتر کر ان کے دلوں میں بھی کوئی اثر ہے کیا؟ واقعتاً اپنے دعووں میں سچے ہیں اور ہرگز نہیں، یہ اپنے دعووں میں کبھی سچے نہیں ہو سکتے، یہ مکار ہیں، جھوٹے ہیں، فریبکار ہیں، عوام کو دھوکہ دینے اور ایمان کا سودا کرنے والے ہیں۔ اگر عاشق رسول اس کا نام ہے، جو چاہے قبروں پر چادر چڑھا لے، جو چاہے قبروں پر بتیاں سلگا لے، جو چاہے قبروں پر عرش لگا لے، اور جو چاہے قبروں پر ناچ گانا قوالی کی محفل سجا لے، جو چاہے قبروں پر جھوم جھوم کر نبی کی تعریف کرے، نبی کی تعریف پہ چند اشعار کہے، اسی کا نام اگر عاشق رسول ہے تو ہم اس کے منہ پر مارتے ہیں، ایسے عاشق رسول کو ہم اس کے منہ پر مارتے ہیں، ایسا عاشق رسول کو ہم دور سے سلام کرتے ہیں۔ ایسا عشق تم کو ہی مبارک ہو، ہمیں تو عاشق رسول چاہیے۔
حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی طرح قطب عالم، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی طرح شیخ الہند، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی طرح دیوبندی کی طرح شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی طرح بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس کاندلیوی کی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی طرح اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پر سینکڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔